السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی امیر القادری صاحب کا بہت لاجواب بیان اجمیر کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں، جسے آپ لوگوں کو لاسٹ تک سننا چاہیے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پرتھوی راج مہاراجوں سے ڈھول بجواتا ہوا اور ایک خوبصورت لڑکی لے کر کے چلا انا ساگر کے کنارے۔ انا ساگر کے کنارے اجمیر کا ایک بت تھا۔ اس بت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بولنے والا تھا۔ سوچو، جو بت بولتا ہو اس پر لوگ کتنا پختہ یقین رکھتے ہوں گے۔ اسی بت کا نام سادی دیو تھا۔ وہ جنات تھا دراصل، اور وہ بہت اونچا ترنگا کھڑا رہتا تھا۔ اجمیر والے جب تنگ آ جاتے، کسی دشمن سے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، تو وہ یوں کرتے کہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی اس کے قدموں میں ذبح کرتے، بلی چڑھاتے اور اس کو کھلاتے۔ پھر وہ کہتا بتاؤ کیا کرنا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی طاقت سے اس کو لڑا دیتے۔ اس طرح سے چونکہ اکھنڈ بھارت کا سمراٹ اجمیر میں رہتا تھا، اور اجمیر شریف کی سرزمین پر یہ توہمات پرستی ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر اس طرح کوئی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے کنواری لڑکی کو پیش کیا تو سادی دیو نے ہنس کے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا وہ دوسرے کنارے پر جو فقیر بیٹھا ہے وہ آیا ہے مدینے سے، ایک کام کرو، جا کر کے اس کا خاتمہ کر دو۔ ہمیشہ تم نے ہماری مدد کی، آج بھی کرو۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ ہندوستان کی بیشتر تواریخ کے اندر تاریخی طور پر موجود ہے اور حکومتی سطح پر موجود ہے کہ ایک ایسا بھی دیو ہندوستان میں رہتا تھا جو بولنے والا تھا، وہ سادی دیو تھا۔ جب وہ ایک قدم میں انا ساگر کے اس پار پہنچا تو میرے خواجہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے معین الدین اجمیر خالی کر، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو دیکھو مومن کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ غریب نواز نے اس سے کہا موت اور زندگی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس نے میری موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی مر جاؤں گا، اور اگر اس نے میری موت لکھی ہوئی ہے تو تم میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مومنانہ الفاظ ہے۔ یہ کیا اس نے مار ڈالا، اس نے مار ڈالا؟ کوئی مار ڈال سکتا ہے؟ کون مار ڈال سکتا ہے؟ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، موت و زندگی کا مالک صرف اللہ ہے۔ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان جان نہیں لے سکتا۔ جان لینا میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اپنی زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آئے گی، اس سے ایک سیکنڈ بعد بھی موت نہیں آئے گی۔ اپنے جتنا کھانا اپنی تقدیر میں لکھا ہے، اگر ایک دانہ بھی ہماری زندگی کا بچا ہے تو اس کے کھائے بغیر ہمیں موت نہیں آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے صرف ایمان لانے کی بات کی ہے اور عقیدے میں ہم کمزور رہے ہیں؟ خدا کے لیے اسلامی عقیدے پر آؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو، بڑے سے بڑا جادو جب تک اللہ نہ چاہے وہ بھی اثر نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر یوں ہی جادوگر جان لے لیں گے؟ نہیں، اپنا یقین پختہ کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اعتماد کرو، اولیاء اللہ سے نسبتیں مضبوط کرو۔ تو جاتے جاتے اختتام پہ یہی پیغام دینا تھا کہ اس نے جب کہا اجمیر چھوڑ دے معین الدین ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا، فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ اگر موت لکھی ہے تو آئے گی، اور نہیں لکھی ہے تو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا۔ میرے خواجہ نے کہا لڑنا ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن لڑنے پہ آتے تو چھوڑتے بھی نہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز کربلا والے کا شہزادہ، وہاں کون ٹک سکتا ہے؟ کس میں طاقت ہے ٹکنے کی؟ فرمایا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ جن کو کہا سارا اجمیر جس کو پوج رہا تھا اس کو کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہوں گا تو مسلمان ہونے سے مجھے ملے گا کیا؟ کہا تیرے دل کی ایک تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ میرا خواجہ یہ بھی جانتا ہے جن کے دل میں کیا تمنا ہے، اس کے سینے میں کیا تمنا ہے۔ ارے جو دیو کے سینے کے اندر کے راز جانتا ہے وہ غلاموں کے رازوں کو نہیں جانے گا۔ بالکل۔ اسی لیے تو خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لوگ حیران ہیں وہاں جانے سے ملتا کیا ہے؟ ذرا عقیدہ لے کے جا کر تو دیکھ، ہمیں پتہ ہے کیا ملتا ہے، لینے والوں کو پتہ ہے کیا ملتا ہے،
جھولیاں بھر گئی سب ہو کے مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا, جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. کوئی جا کے دیکھو تو یہ کہانی کس سے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آج بھی کوئی دل لے کر کے جائے صاحب دل اپنی نگاہوں سے نظارہ دیکھ لے گا. تو بھی مسلمان ہو جا, تیرا بھی تیری تمنا ہے نا وہ پوری ہو جائے گی تمنا. اس جن نے کہا میری کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتا دوں. کہا بتائیے. کہا پورا دن لوگ تجھے پوچھتے ہیں, تیرے آگے گھی جلاتے ہیں, اور رات کو کیا تو روتا نہیں ہے اجمیر کے فلاں دیہات میں جا کر کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی گردن جھک گئی. کہا تیری ایک معشوقہ ہے, اجمیر کے گرد و نواح میں ایک بت خانہ ہے, وہاں سنگ مرمر کی ایک عورت کی مورتی ہے, اس مورتی پر تیرا دل آ گیا تو اس سے پیار کرتا ہے, اور تو اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتا ہے بول نا, مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, او میری محبوبہ مجھ سے بات تو کر. وہ تجھ سے بات نہیں کرتی نا, یہی تیرے دل کی تمنا ہے نا, تو جس دن مسلمان ہوگا اس دن وہ تجھ سے بات کرے گا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہا وہ کرے گی, پڑھ کلمہ. یہ ساری باتیں وہ پیچھے کے لوگ سن رہے تھے. اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو یہ ہیں اللہ والے, روحانیت والے, یہ ایمان والے, یہ مدینے والے, یہ نجف والے, یہ کربلا والے, یہ بغداد والے, یہ ہیں جو جناتوں کو کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا, وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح, ہم کہتے ہیں جنات نظر آئے تو آپ کا ہوگا کیا, اور یہ جناتوں کو دیکھ کر دین کی دعوت دیتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو گالیاں دینا شروع کی. اس کے ہاتھ میں جو آیا اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. وہ بھاگنے لگے تو کچھ تو کچل کے دب کر کے مر گئے. اب جب وہ بھاگ گئے تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا معین الدین آپ کی بات تو میں نے سن لی نا, کلمہ پڑھ لیا نا, اب وہ مجھ سے بات کرے گی, چلیے میری بات کرائیے. میرے خواجہ نے کہا میں نہیں آتا, تو جا, میں نہیں آتا, تو جا. اور جا کر کے اس مورتی کا ہاتھ پکڑنا, کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چل تجھے معین, اس نے ہاتھ پکڑ کر چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ صحیح کی عورت بن کر کے چلنے لگے. میرے خواجہ کے دربار میں خواجہ نے دونوں کا نکاح کرایا, اور فرمایا تو آج سے شادی نہیں, تو شادی ہے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. شاد رہے گا, ہمیشہ شاد رہے گا. اور میرے خواجہ نے اس جن کو خلافت بھی عطا فرمائی. یہ شان ہے اللہ والوں کی, تو ان سے نسبتیں استوار رکھو. اور آخری بات جو جاتے جاتے کرنی ہے, ہمیشہ باوضو رہو, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. حضور پر جو اثر ہوا تھا وہ امت کے تعلیم کے لیے تھا, ورنہ آپ یہ سوچیں گے حضور باوضو نہیں رہتے تھے. نادان, میرے رسول, اللہ اکبر, ہمارا ایمان یہ ہے وضو کو ان کی نالین کے صدقے طہارت ملی ہے, یہ اپنا ایمان ہے. لوگ وضو کر کے باوضو ہوتے ہیں, اور وضو کو اہمیت مصطفیٰ کی نالین کے صدقے میں ملی ہے. آپ وہاں تک نہ جایا کریں, وہاں جو کچھ ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور باوضو رہیں, انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور جو باوضو رہتے ہیں فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو ضرور دبائیں, اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں, اس سے ہماری ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھتی ہے. السلام علیکم.